دیکھو اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا، پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا۔ آپ کے مزاج کو فالو کرنا اس کو اسلام نہیں کہتے۔ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات سن۔ کہتے خودکشی کے خلاف بیانات، اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی، تو ہو سکتا ہے بالکل، انسان اپنے عمل کا مکلف ہے، بیوی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے۔ قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، بچا پاؤ گے؟ اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ نہیں بچا سکتے، ہدایت دے سکتے، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں۔ نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتہ داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی۔ ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، بیٹا کافر ہو کے مرا ہے۔ کیا کوئی نوح علیہ السلام، ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ، ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر، لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں، اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے۔ یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں؟ کبھی نہ اوٹ پٹانگ دعوے نہیں کرنا، ہمیشہ نیچر پہ چلنا، اور جو ریالٹی ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا، وہ ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے تھے، ہمیشہ ریالٹی پہ۔ ان کی جتنے مواعظ ہیں، خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنے سارے مواعظ چھپے ہوئے، ان کے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو عینی شاہدین کا بیان ہے کہ ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی۔ ایک کرامت کے طور پہ اللہ نے یہ دکھایا، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے قلم سے اصلاحی امت کا بہت کام لیا اللہ نے۔ میں نے بہت پڑھا ہے حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں، اگر میں نے ان کو نہ پڑھا ہوتا شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ کبھی بھی ریالٹی سے ہٹ کے مت جاؤ۔ مثلا میں نے طلبہ کو سمجھایا، میں نے کہا جب تم کل مولانا بنو گے تو اخلاق پر بیان کرو گے۔ اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں انسان غصہ نہ کرے، ہر ایک سے تمیز سے بات کرے، نیک لوگوں کے گھر میں ہمیشہ محبتیں ہوتی ہیں، کبھی جھگڑے نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے واعظین بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا آپ کے گھر میں ہو گیا پھڈا، لوگ کہیں گے دیکھو بھائی، محبتوں پہ بیان ہوتے ہیں، اپنے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی۔ ہمیشہ بیان یہ ہوتا ہے طلاق بہت بری چیز ہے، عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ لو حضرت جی کی اپنی بیگم کو کیا ہو گئی؟ ڈیورس ہو گئی۔ لو بھائی، ہمیشہ بیان ہوتا ہے کاؤنسلنگ، ہم گھروں کو جوڑتے ہیں، جوڑنے میں ثواب ملتا ہے۔ لو اپنا گھر بچا نہیں سکے، دوسروں کی کیا کر رہے ہیں؟ کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو جوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پھینکو ہی نہیں، بولو بھائی ہم گھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑنا ہمارے ہاتھ میں، اپنا نہیں جوڑ سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے بھائی۔